السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے۔ آپ سب کو روشنی کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کا میزبان آفتاب احمد خان زدہ کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایک بات میں دعوے کے ساتھ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا اور میرا ساتھ اسی طرح سے جاری اور ساری رہا تو آپ کو ایک کامیاب، خوشحال، پر امید، پرسکون انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ 50 برس بعد امن نوبل انعام اس کو دیا گیا جو بچ نکلا تھا 1945 میں اس راکھ کے ڈھیر پر جس کے شعلوں نے 6 لاکھ یہودیوں کو نابود کر دیا تھا۔ موریا کی پہاڑی پر قربانی کی موت سے بچ نکلا تھا۔ اس نے اس لیے نوبل انعام وصول کیا کیونکہ وہ سچائی اور انصاف کا گواہ بن گیا تھا۔ موت کے کیمپوں کے جہنم سے نکل کر وہ انسانیت کے لیے ایک پیغمبر بن گیا۔ ایلی ویزیل ہی واحد شخص ہے جو بچ گیا تھا۔ ایلی کی عمر اس وقت 14 برس کی تھی جب ہنگری کے یہودیوں کی ملک بدری شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سگیٹ پر ہنگری کا قبضہ تھا اور شہر کی یہودی آبادی کو ذلت آمیز طریقے سے ایشوٹس جانے والی مال گاڑیوں کے ڈبوں میں ٹھوس دیا گیا تھا۔ وہیں اس نے اپنی ماں اور سب سے چھوٹی بہن کو گیس کی بھٹیوں میں جاتے دیکھا تھا۔ اپنی کتابوں کے ذریعے ایلی ویزیل نے نہ صرف ان واقعات کا آنکھوں دیکھا حال پیش کیا بلکہ اس شیطانی طاقت کا تجزیہ بھی پیش کیا جو ان واقعات کے پیچھے کار فرما تھی۔ ایلی ویزیل بوسٹن یونیورسٹی میں انسانیت کے پروفیسر کے علاوہ سٹی کالج نیو یارک میں اعزازی پروفیسر بھی رہے۔ انہوں نے کہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ واقعے کا بیان ممکن نہ تھا۔ کوئی بھی انسان موت کے کیمپوں کی دہشت کو صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بیان کرنا بڑی آسانی سے مرنے والوں سے غداری ہو سکتا تھا، مگر خاموشی اس سے بڑی غداری ہوتی۔ ایلی ویزیل نے ایشوٹس کے واقعے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے خدا سے سوال کیا تھا، آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہونا تھا؟ اور مجھے کیوں زندہ باقی رہ جانا تھا؟ پیارے خدا، تیرے اپنے منتخب 6 ملین افراد موت کے منہ میں کیوں ڈالے گئے تھے؟ تو اس وقت کہاں تھا جب انہوں نے 12 سال کے لڑکوں کو دار پر لٹکایا تھا یا چھوٹے بچوں کو زندہ جلا دیا تھا؟ وہ لکھتا ہے، عظیم مورخ شمیئن ہمارا رہنما تھا۔ موت کے آخری لمحے تک وہ ریگا کے یہودی پاڑے میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتا رہا، یہودیوں یہ سب کچھ لکھ ڈالو۔ اس کے کہے پہ توجہ دی گئی۔ راتوں رات یہودی پاڑوں بلکہ موت کے منہ کے کیمپوں میں بھی بے شمار مقتولین روزنامچے اور تاریخ لکھنے والے بن گئے۔ مسئلہ مسلسل اس دردناک سوال کا ہے، ایسی اذیت ناک یادوں کے بوجھ تلے کوئی ایک بائمعنی زندگی کس طرح گزار سکتا ہے؟ کیا جرمن فلسفی صحیح ہے
جب وہ کہتا ہے کہ یادیں کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت کی خدمت گزاری کرتی ہیں؟ کیا دن اور رات کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے؟ ایشوٹس کے وقوع کو سالوں بیت گئے ہیں، لیکن وہ وقوع آج بھی یہودیوں کو رلاتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج جب ہم پاکستان میں 22 کروڑ زندہ انسانوں کی کہانیاں دیکھتے اور سنتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھہرو اور دیکھو، اگر کہیں ہمارے غم جیسا کوئی غم ہے بھی کیا؟ ایسی ذلت آمیز زندگی کوئی انسان گزار سکتا ہے جیسے پاکستانی گزار رہے ہیں؟ تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگر کہیں ہمارے جیسا کوئی غم ہے تو ہمیں بتاؤ۔ کیا ایسا وحشت بھرا دن اور وحشت بھری رات کسی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا دوسرا ملک ہے جہاں چند سو انسان عیاشیوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور کروڑوں انسان بھوکے مر رہے ہیں؟ جہاں چند سو انسان لوٹ مار کرپشن غبن کرتے آزاد پھر رہے ہیں اور کروڑوں انسان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا ایسا ملک ہے جہاں کے شہری اپنے گھر والوں سمیت اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہوں؟ جہاں صرف حکمران با اختیار طاقتور اور امیر ہوں اور انہیں منتخب کرنے والے سب کے سب بے اختیار اور کمزور اور غریب ہوں؟ آپ ہی بتائیں۔ جہاں کے شہری زہریلا پانی پینے پر مجبور ہوں، جو سارا دن اور رات بغیر بجلی اور پانی کے گزارا کر رہے ہوں، صحت کی سہولیات نہ ہونے پر بیماریوں کی وجہ سے بے موت مارے جا رہے ہوں، جہاں کروڑوں بچے اور بڑے تعلیم سے محروم ہوں۔ میرے ہم وطنوں، تمہارے ساتھ جو بیت رہی ہے، خدا را یہ سب لکھ ڈالو تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ ان سے پہلے والوں نے کس طرح تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دیں، کس طرح دنیا بھر کی غلاظتوں کے درمیان جیے، کس طرح ان کے حکمرانوں نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ خدا را یہ سب کچھ لکھ ڈالو۔ اگر ہم نہیں لکھیں گے تو جو موت کے منہ میں جا چکے ہیں تو ہم انہیں ایک بار پھر موت کے منہ میں ڈال رہے ہوں گے، اور ان کی زندگی اور موت دونوں کو بے مقصد بنانے کے ذمہ دار ہوں گے، اور جو ابھی تک زندہ ہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، دکھوں کو اپنے ہاتھوں رائگاں کر دیں گے۔ یاد رکھو، صرف یادداشت ہی ہے جو انسانیت کو بچائے گی۔ ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب ہم ناانصافی اور ظلم کو روکنے میں بے بس ہوتے ہیں، مگر ایسا وقت کبھی نہیں ہونا چاہیے جب ہم احتجاج کرنے میں ناکام ہوں۔ کنفیوشس کے چیلے کا قول ہے، بادشاہ جنت کا بیٹا ہوتا ہے، جنت اسے منصفانہ حکمرانی کے لیے بھیجتی ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے اور عوام پر ظلم کرتا ہے تو جنت کی طرف سے عوام کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے نجات حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں، انسانی وقار ایک اہم تصور ہوتا ہے۔ اس جملے کے دو مرکزی پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسانیت کے وقار کا مسئلہ ناقابل تنسیح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فرد ہی نہیں، سارے انسان ہمیشہ ایک ہی قدر کے حقدار ہوتے ہیں، اور اس کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانیت کے وقار کا دفاع ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ انسانی وقار انسانیت کی مشترکہ جائیداد ہے۔ وہ جائیداد ہم سب
جس کی ذمہ داری میں حصے دار ہیں۔ ہر انسان حق کی پامالی پر ہر انسان کی ذاتی شکست ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں 22 کروڑ انسان سب کے سب شکست خوردہ ہیں۔ آئیں ہم مل کر اپنی شکست پر ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔